السلام علیکم۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک شاگرد سے فرمایا کہ میں تمہیں اپنا اور فاطمہ کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ لاڈلی بیٹی تھی قصہ سناؤں۔ شاگرد نے کہا ضرور۔ فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھی جس کی وجہ سے ہاتھ میں نشان پڑ گئے تھے، اور خود پانی کی مشک بھر کر لاتی تھی جس کی وجہ سے سینے پر مشک کی رسی کے نشان پڑ گئے تھے، اور گھر کی جھاڑو وغیرہ بھی خود ہی دیتی تھی جس کی وجہ سے تمام کپڑے میلے کچیلے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام باندیاں آئے۔ میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم بھی جا کر حضور سے ایک خدمت گار مانگ لو تاکہ تم کو کچھ مدد مل جائے۔ وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہاں مجمع تھا اور شرم مجاز میں بہت زیادہ تھی، اس لیے شرم کی وجہ سے سب کے سامنے باپ سے بھی مانگتے ہوئے شرم آئی، واپس آ گئی۔ دوسرے دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ فاطمہ کل تم کس کام کے لیے گئی تھی؟ وہ شرم کی وجہ سے چپ ہو گئے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان کی یہ حالت ہے کہ چکی کی وجہ سے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے اور مشک کی وجہ سے سینے پر رسی کے نشان ہو گئے، ہر وقت تک کے کاروبار کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے ہیں۔ میں نے ان سے کل کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خادم آئے ہوئے ہیں، ایک بھی مانگ لے، اس لیے گئی تھی۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت فاطمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے اور علی کے پاس ایک ہی بستر ہے اور وہ بھی مینڈے کی ایک خال ہے، رات کو اس کو بچھا کر سو جاتے ہیں، صبح کو اسی پر گھاس دانہ ڈال کر اونٹ کو کھلاتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی صبر کر۔ حضرت موسیٰ اور ان کی بیوی کے پاس 10 برس تک ایک ہی بچھونا بستر تھا، وہ بھی حضرت موسیٰ کا چوگا تھا، رات کو اسی کو بچھا کر سو جاتے تھے۔ تو تقوی حاصل کر اور اللہ سے ڈر اور اپنے پروردگار کا فریضہ ادا کرتی رہ اور گھر کے کاروبار کو انجام دیتی رہ، اور جب سونے کے واسطے لیٹا کرے تو سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کر، یہ خادم سے زیادہ اچھی چیز ہے۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا میں اللہ سے اور اس کے رسول سے راضی ہوں، یعنی جو اللہ کے اور اس کے رسول کی رضا میرے بارے میں ہو مجھے بخوشی منظور ہے۔ یہ تھی زندگی دو جہاں کے بادشاہ کی بیٹی کی۔ آج ہم لوگوں میں سے کسی کے پاس 2 پیسے ہو جائے تو اس کے گھر والے گھر کا کام کاج درکنار اپنا کام بھی نہ کر سکے، پیخانہ میں لوٹا بھی ماما ہی رکھ کر آئے۔ اس واقعے میں جو اوپر ذکر کیا گیا صرف سونے کے وقت کا ذکر ہے۔ دوسری حدیثوں میں ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ یہ تینوں کلمے اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر بھی آیا ہے۔